نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک پہنچے تھے، ان کا خلیفہ بننا، اور اس کے بعد جو جو چیزیں ان کو درپیش آئیں اس میں سے ہم نے فدق کا جو انسیڈنٹ ہے اور اسی طرح سے خلیفہ بنتے ہوئے جو بیعت کے وقت کچھ تھوڑی سی ایک کنٹروورسی اٹھی صحابہ کرام کے اندر، جو کہ بیسک ہیومن نیچر کے عین مطابق تھی، اور جس کو کہ بعض لوگوں نے بعد میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تو وہ سارے انسیڈنٹس ہیں وہ ہم نے پچھلی دفعہ بریفلی ڈسکس کر لیے تھے. اور فدق کے حوالے سے چھوٹا سا ایک ڈاؤن دا لائن عباسی خلیفہ صفاح جس کو کہتے ہیں، تو اس کے دور میں وہ جو شیعان علی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے کسی شخص نے صفاح سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدق کیوں نہ دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یا اہل بیت کو؟ تو صفاح نے کہا کہ اچھا تم سمجھتے ہو کہ ابو بکر نے ظلم کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد یعنی انہوں نے بھی ظلم کیا؟ اس نے کہا بالکل. پھر اس نے کہا صفاح نے کہ پھر 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، انہوں نے بھی اہل بیت کو فدق نہ دیا تو انہوں نے بھی ظلم کیا؟ اس نے کہا بالکل ظلم کیا. تو صفاح نے کہا کہ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اہل بیت کو فدق نہیں دیا، تو کیا انہوں نے بھی ظلم کیا؟ تو یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ نہیں بولا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کنٹروورسی اتنی زیادہ بنا دی جاتی ہے نا بعض اوقات، اس کی وہ رائی کا پہاڑ بنانے کے مترادف ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ اہل بیت کی قرابت مجھے واللہ اپنے گھر والوں کی قرابت سے زیادہ عزیز ہے. ایک اور چیلنج جو کہ درپیش تھا فوری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی. اب روم کی سائٹ جو ہے نا اور بازنطینی جو امپائر ہے، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً دائی بھی روانہ کیے، خطوط بھی لکھے، لشکر بھی روانہ کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو
ہرقل کے پاس بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر۔ پھر اس کے بعد سن 7 ہجری میں آپ نے ایک لشکر بھیجا جس کا مقابلہ جو عرب کرسچنز تھے ان کے ساتھ اور رومنز کے ساتھ ہوا، اور اس مارکے کو مارکہ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سیرہ میں ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھ آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک پہنچ کر آپ نے پڑاؤ کیا، لیکن اس مرتبہ عرب عیسائیوں یا رومی فوجوں سے اسلامی لشکر کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، وہ لوگ آئے ہی نہیں مقابلہ کرنے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا اس ساری ایکسرسائز کا کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے جو قبائلی سردار اور امراء تھے انہوں نے جزیہ دینے کے معاہدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تبوک میں 20 راتیں گزارنے کے بعد واپس مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقاء اور فلسطین کے علاقوں میں رومیوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اور اس لشکر میں بہت بڑے بڑے کبار مہاجرین اور انصار صحابہ بھی شامل تھے، اور آپ نے اس لشکر کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، جن کی عمر اس وقت 17 سال بتائی جاتی ہے، اور یہ سیدنا زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کے روز ہوئی تھی، جبکہ اس لشکر کی تشکیل آپ کے بیمار ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رومیوں کے خلاف مارکہ آرائی کے لیے سفر کے مہینے کے آخر میں جمع ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اور ان کافروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالو، میں نے تمہیں اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو تھے نا، جو اور خاص طور پر جو منافقین ہوتے ہیں، وہ بات بات پر ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر فیصلے پہ اعتراض۔ اگر امیر کوئی یونیک فیصلہ کرتا ہے تو وہ کچھ سوچ کر کرتا ہے، تو ہر وقت ایک انسان کے اوپر جو تنقید برائے تنقید کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی اصلاح کا نیت نہیں ہوتی یا کوئی خیر خواہی کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اس کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم وہ بھی قیادت کا اہل تھا اور میرے محبوب لوگوں میں سے تھا، اور اس کے بعد اسامہ بھی میرے محبوب لوگوں میں سے ہے۔ بہرحال اس لشکر کی تیاری کی ابتدا کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، اور اس لیے یہ لشکر جرف کے مقام پر رک گیا، اور جرف جو ہے یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر شام کی طرف کا ایک مقام ہے، کیونکہ ان کو بھی اب خبریں مل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہیں، تو یہ آگے بڑھنے کی بجائے وہیں پر اب صورتحال کو دیکھنے کے لیے یہ رک گئے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اب بہت سخت حالات تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے اور کئی قسم کے چیلنجز درپیش تھے، ارتداد ہو رہا تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے پھر رہے تھے، زکوٰۃ سے انکار کر رہے تھے، جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھ کے آ رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو تمام عرب مرتد ہو گئے، نفاق پھوٹ پڑا، اللہ کی قسم میرے والد پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر گرتیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں مغموم اور پریشان ہو گئے جس طرح بکریاں بارش والی رات درندوں کی سرزمین پر ڈری سہمی کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 روز اعلان فرمایا۔ آپ سوچئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کچھ اکابر صحابہ بھی جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لشکر اسامہ کو ابھی تھوڑی دیر روک لیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مرتدین ہیں اور جو واپس اب کفر کو لوٹ رہے ہیں لوگ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں، تو ایسا نہ ہو کہ مدینہ پر ہی قبضہ ہو جائے، تو یہ اتنی بڑی ایک فوج جو ہم بھیج رہے ہیں اس کو بھی روک لینا چاہیے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا میں اس کو کبھی نہیں روکوں گا، بلکہ انہوں نے تو ایک رات بھی مدینہ میں وہاں رہنے کی ان کو اجازت نہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ خبردار لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے، بلکہ وہ جرف پہنچ کر اپنے لشکر میں حاضر ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک نفسیاتی ان کے اوپر ایک پریشر پڑنا تھا۔ اگر وہ رات مدینہ میں رک جاتے تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان اس فریم آف مائنڈ سے باہر آ جاتا ہے، انسان کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں لوگ، ان کو فوکس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی ڈسٹریکشن اس وقت ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے، لٹرلی ان کے پانسے پلٹ جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی صورت بھی لشکر اسامہ پر کمپرومائز نہ کیا۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ امیر بدل دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کو امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس کو میں چینج نہیں کروں گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی آرمی کی روانگی کی اطلاع ہرقل کو بیک وقت پہنچی، سیم ڈے پہنچی، اور اس سے اس کے اوپر اتنا سائیکولوجیکل پریشر پڑا کہ اس نے کہا کہ مسلمان تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے نبی ابھی فوت ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہی ان کے لشکر بھی روانہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے مدینہ میں بھی ان کے پاس بہت بڑی کوئی طاقت موجود ہے، بہت بڑی کوئی فوجیں موجود ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک پریشر پڑا، اور پھر یہی ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فتح یاب ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے اور مال غنیمت لے کر بھی آئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائی خلافت میں ان کے کئی خطبے جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک خطبہ کچھ بریفلی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں، تم مجھ پر شاید ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہو جس کی طاقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے چنا تھا اور انہیں آفات سے محفوظ کیا تھا۔ میں ان کا پیروکار ہوں، لہٰذا اگر میں صحیح کام کروں تو میری بیعت کرو، اگر میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فوت ہوئے کہ کوئی بھی امتی ان سے ایک کوڑے یا اس سے بھی کم کے ظلم کا دعوے دار نہ تھا، جبکہ میرے ساتھ تو ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہی جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو غیر نبی ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، جب وہ آئے تو تم مجھ سے گریز کرنا، یعنی اگر تم مجھے دیکھو کہ میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں، ڈیویٹ کر رہا ہوں، تو مجھ سے گریز کرنا، تاکہ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھوں۔ یعنی بلا وجہ کی بحیثیت خلیفہ میری ہر بات مت ماننا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں بے شک تم ایک نامعلوم مدت تک مقررہ زندگی گزار رہے ہو، لہٰذا اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکو تو ضرور کر ڈالو۔ اصل نصیحت تو یہی ہے نا کہ انسان اس زندگی کو استعمال کر لے، اور تم اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں کر سکو گے۔ اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں۔ یقیناً کچھ لوگ اپنی موت کو بھول گئے اور اپنے برے اعمال پیچھے چھوڑ گئے، خبردار تم ان کی طرح مت بننا۔ کوشش کرو کوشش، جلدی کرو جلدی، نجات پالو نجات، بے شک تمہارے پیچھے ایک مستعد طالب لگا ہوا ہے، یعنی موت، اور وہ بڑی تیز رفتار ہے۔ موت سے ڈرو اور اپنے آباء و اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ اور اسی طرح کے ایمان افروز اور نصیحت آموز جو خطبات ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت و دانائی کا بڑا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں، جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہت ہی شاندار اور نادر کلام ہوتا تھا، اور اسی طرح سے نصیحت کرتے تھے۔ تو ان کے کچھ مقولے بہت مشہور ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، موت کی حرص کرو تو تمہیں زندگی مل جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے
آپ نے فرمایا سب سے سچی بات امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے، صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ابتدا میں لشکر اسامہ کی روانگی کے مخالفین میں سے ہی تھے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا اور اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ابھی اگر ہم نے ایک فوج یہاں سے نکال دی تو مدینہ بہت ولنریبل پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے درندے اٹھا لے جائیں گے تو میں پھر بھی اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روانگی کا حکم دیا تھا، اور اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا رہ جاؤں تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ اب جب لشکر روانہ ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے لشکر کے پاس، اسے خود روانہ کیا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کرا کے الوداع کہا اور ان کے ساتھ ساتھ خود پیدل چلنے لگے۔ اور اس پر اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول، اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اتر آؤں گا۔ اب ان کو بڑا آڈ لگ رہا تھا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، مجھے اللہ کی راہ میں اپنے قدم غبار آلود کرنے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کے طور پہ کہا کہ اگر تم میری مدد کے لیے عمر کو چھوڑنا پسند کرو تو انہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ ابتداً لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے رکنے کی اجازت دے دی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکریوں کو بھی اور پوری آرمی کو ایک ایمان افروز نصیحت کی، ان کو وار ایتھکس بتائے اور ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اور لشکر اسامہ کے کامیابی سے واپس آنے کا ایک بہت جو پازیٹیو ایفیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ ارد گرد کے لوگوں کو اور سپر پاورز، روم جیسی سپر پاور کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ترنے والا بن گئے ہیں۔ پھر لشکر اسامہ کا جو روانگی اور سارے اس کے ایفیکٹس ہیں، اس سے ایک اور سبق بھی ہم سب کو ملتا ہے کہ تمام آلموسٹ صحابہ کرام شروع میں مخالف تھے اب لشکر اسامہ کو روانہ کرنے پر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ یقین تھا کہ ان کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اکثریت کی رائے ہی درست ہو، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اکثریت درست فیصلہ کرے کہ ہمیشہ اسی کی تائید کی جائے۔ بعض اوقات ایک اکیلا انسان بھی جو ہے نا وہ درست بات کہہ رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے مخالف۔ پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑا چیلنج، اس سے بھی بڑا لشکر اسامہ اور باقی خلافت اور ہر چیز سے بڑا چیلنج جو تھا جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیس کیا، وہ تھا ردہ، ارتداد۔ اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتداد ہوتا کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ارتداد کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: نیت یا کفریہ قول یا کفریہ فعل سے اسلام کا انکار کرنا ارتداد ہے، چاہے کسی نے یہ بات مذاق میں، دشمنی کی خاطر یا عقیدے کے لحاظ سے کی ہو۔ لہٰذا جو شخص اللہ خالق کائنات یا رسولوں کی نفی کرتا ہے، یا کسی رسول کو جھٹلاتا ہے، یا اجماعی حرام چیز کو حلال یا کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتا ہے، یا کسی واجب چیز کی نفی کرتا ہے، یا کسی چیز کو اپنی طرف سے واجب قرار دیتا ہے، یا کفر کا عزم کرتا ہے، یا کفر میں تردد کرتا ہے، تو وہ یقیناً کافر ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح سے اور بھی مختلف علماء نے ڈیفینیشنز کی ہیں جو مور اور لیس یہی ڈیفینیشنز بنتی ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتد ہر وہ شخص ہوگا جو دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، مثلا نماز، زکوٰۃ، نبوت اور مومنوں کے ساتھ مبالات وغیرہ،
یا کوئی ایسی بات یا فعل سر انجام دیتا ہے جس کی تعویل سوائے کفر کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اب ارتداد کی مختلف اقسام تھیں، مینلی 3 قسمیں جو ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے علماء نے ارتداد کی وجوہات بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ ارتداد کی وجوہات پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اور کمزور دینی حالت اور شریعت کا فہم بہت کم ہونا۔ پھر کچھ ایسے بھی قبائل تھے اور گروہ تھے لوگوں کے کہ جو جاہلیت کا ابھی بھی شوق رکھتے تھے، اور جو برائیاں دور جاہلیت میں وہ کیا کرتے تھے وہ ابھی تک ان کا شوق اور ان کا جو ایک ان کی طرف اٹریکشن اور ٹیمپٹیشن ہے وہ ان کی ابھی نہیں ختم ہوئی تھی۔ پھر ایک اور چیز انسان جس کی وجہ سے اسلام چھوڑتا ہے وہ ہے اسلامی نظام سے بغاوت۔ وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ اسلام لگاتا ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ برداشت نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ جو بچے ہیں نا جو ٹرینڈ کے طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات بالکل سیریس ہوتے ہیں کہ میں تو ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، اور وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ میں وہ کھا سکوں جو میں کھانا چاہتا ہوں، وہ پی سکوں جو میں پینا چاہتا ہوں، ریلیشن شپ رکھ سکوں جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے قبائلی عصبیت بھی ارتداد کا نتیجہ بنی کہ یہ قریش ہیں اور یہ مکہ کے لوگ ہیں تو ہم فلاں قبیلے کے ہیں تو ہم ان کے نبی کی بات کیوں مان لیں۔ پھر بادشاہت کا لالچ، دنیاوی فوائد، اور پھر دین کے بدلے دنیاوی فوائد کا ملنا جو ہے نا وہ بھی ایک فیکٹر بنا ارتداد کا۔ پھر اسی طرح سے کچھ جو غیر اسلامی تحریکیں ہیں مثلاً یہودیت، عیسائیت، مجوسی، ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا جس کی وجہ سے بہت سے جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے وہ مرتد ہوئے۔ اب ارتداد کی قسمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مینلی 3 قسمیں ہیں ارتداد کی جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چکی تھیں۔ نمبر 1، ایک گروہ ایسا تھا کہ جو واپس کفر کی طرف ہی لوٹ گیا اور بتوں کی عبادت اور وہ سارا انہوں نے سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی سرکوبی جو ہے وہ اس کو اتنا مشکل کام نہیں تھا، ریلیٹیولی آسانی سے ان کی سرکوبی ہو گئی۔ دوسرا گروہ جو تھا نا جو کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا ڈینجر اس وقت بھی تھا، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ، وہ تھا نبوت کے دعوے داروں کا۔ اور اس میں مین تو 2 لوگ تھے، ایک مسیلمہ کذاب اور دوسرے اسود عنسی، اور اس کے علاوہ ایک عورت سجاح بھی تھی، پھر طلیحہ اسدی، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ دعوے کیے، لیکن مین یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، تو لہٰذا وہ جو مین دجال ہے نا جس نے قیامت کے اینڈ میں آنا ہے وہ ایک دجال ہے، وہ بڑا والا دجال ہے، مین دجال ہے، لیکن یہ دھوکے باز جھوٹے نبی جو ہیں یہ سب دجالیت ہی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس پر اسلام کے کسی بھی سیکٹ کا اختلاف نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے نا کہ ویسٹ میں ایک جو سب کانٹیننٹ سے ہی فتنہ شروع ہوا اور اب وہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کئی ینگر جنریشن اور کئی لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارے جو تھیولوجی جو عقیدے کا ایک یہ مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا ارتداد والوں کا کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے دینی نہیں ہے، اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دینی، ہم خود دے لیں گے زکوٰۃ۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے
کہ خذ من اموالہم صدقہ، اور ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اور پھر ان کو دعا آپ دیں گے، اور آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ تو ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مترادف نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ 3 قسم کا ارتداد تھا جو بیک وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے بالکل شروع میں فیس کیا ہے۔ اب یہ ابتدا ہوئی کب ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو اینڈ ہے حیات طیبہ کا، اس میں ارتداد کی ابتدا ہو چکی تھی۔ سن 9 ہجری میں جو وفد آنے شروع ہوئے تھے نا، تو اس میں ہی ابتدا ہو چکی تھی، اور یمن میں اسود انسی نے، یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے، اور طلحہ اسدی نے اپنے علاقے میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اور اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، ان کا خطرہ اسلام کے لیے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ دونوں بڑے سرگرم، بڑے پرعزم تھے، اور ان کی فالوئنگ تھی، ڈھیر ساری ان کی فالوئنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اواخر میں ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے تو مجھے سخت ناگوار گزرا، میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کی ہے، ایک یمن والا یعنی اسود انسی، اور دوسرا یمامہ والا یعنی مسیلمہ کذاب۔ تو اہل تعبیر علماء جو ہے نا، انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پھونک مارنا اور ان کا اڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کذاب آپ کی پھونک سے مر جائیں گے، کیونکہ آپ بنفس نفیس ان کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور کنگن جو ہیں وہ سونے کے تھے، اس کے معنی ہیں کہ یہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ کنگنوں کی طرح یہ بھی ظاہری چمک دھمک والے ہوں گے۔ اور کنگن سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ بادشاہ ہوں گے، اور ہاتھوں میں دونوں کنگنوں کا ہونا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے بڑا شدید ہوگا، کیونکہ کنگن کلائی کو مضبوطی سے گھیر لیتا ہے۔ ہم وہ جنگیں جو ہوئی ہیں یہ مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے، ان کو اپنے ان لیکچرز میں تو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جس طرح سے ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے، اس سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کہ سارے عرب میں 4 اطراف میں پھیل چکا تھا، اور کس کس طرح صحابہ کرام نے ان چیلنجز کو فیس کیا ہے، جہاں جہاں گئے ہیں، کیسے کیسے دھوکے باز ان کو ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو سرخرو کیا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ ختم ہوا۔ اب جو تیسرا گروہ تھا نا زکوٰۃ نہ دینے والا، ان کے بارے میں صحابہ کرام نے، جن میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ فی الحال مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا جائے تاکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور وہ خود بخود زکوٰۃ دینے لگیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو سختی سے مسترد کیا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مالی حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھے بکری کا وہ بچہ دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ادا کرتے تھے، تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، بس جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور اس شخص کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دوسرے صحابہ کرام اسی حدیث سے یہ دلیل دیتے تھے کہ آپ کو ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث سے یہ دلیل نکالی کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے اور وہ اللہ کا حق ہے جو وہ دینے سے انکار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا، پھر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہی حق بات ہے۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مرتدین سے جہاد کے معاملے میں ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے زیادہ مضبوط اور راجح تھا، اور اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت فرم نہ رہتے ان معاملات میں اور اتنے
ٹھوس ایکشنز نہ لیتے اور فتنے کی سرکوبی میں ذرا سا بھی کوئی تساہل برتا جاتا تو ادھر ہی مسلمانوں کے کتنی سٹریمز بن جانی تھی، اتنا کنفیوزڈ ایک نقشہ بن جانا تھا اسلام کا کہ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں فالو کرنا، کہ اچھا فلاں چیز پر تو صحابہ نے بھی نرمی برتی. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہ کرتے تو اسلام کا ایسا ہی حلیہ بن جاتا. اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے بڑھ کر فقیہ اور صاحب رائے تھے. اور یہاں مدینہ کے لیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک منصوبہ تشکیل دیا باقاعدہ، کہ ظاہر ہے اب بہت سی جو فوجیں ہیں وہ کوئی کسی داعی نبوت کی سرکوبی کے لیے نکل رہا ہے، کوئی کسی کے لیے نکل رہا ہے، تو مدینہ کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا تھا نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو یہ حکم دیا کہ وہ رات مسجد نبوی میں بسر کریں تاکہ دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار رہ سکیں. پھر مدینہ منورہ کے راستوں پر سیکیورٹی گارڈز مقرر کیے. سیکیورٹی فورسز پر حضرت علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود جیسے اکابر صحابہ کو علیحدہ علیحدہ امیر مقرر کیا. اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کے ارد گرد کے وہ قبائل جو اسلام پر ثابت قدم رہے تھے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ منورہ کے دفاع اور مرتدین کے ساتھ جہاد کے لیے مدد بھیجیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فرملی قائم تھے، مثلا قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ، اشجع، جہینہ اور کعب، انہوں نے لبیک کہا، حتیٰ کہ مجاہدین سے مدینہ منورہ بھر گیا اور وہ اپنے ساتھ بہت سے اونٹ اور گھوڑے بھی لے کر آئے تھے جو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سونپ دیے. آپ دیکھیں کہ ایک امیر کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوچ کو فوکسڈ کیسے رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے جتنے وسائل، جو مین پاور اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوتی ہے، اس کو وہ کس طرح سے یکجا کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو پھر اپنے کام میں استعمال کرتا ہے. اور ان سب چیزوں کے بڑے مثبت اثرات نکلے، اور ارد گرد کے تمام جو قبائل گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مدینہ میں اس طرح سے نہیں فوری طور پر داخل ہو سکتے. پھر اب یمن میں اسود انسی تھا اور اس کا ارتداد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے فالوورز بڑھتے جا رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اہل یمن کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد دشمنان اسلام کے خلاف ابناء کی مدد کرو. اور یہ جو فارس کے یعنی ایران کے امراء اور وہ جو ایلیٹ کلاس تھی نا، انہیں ابناء کہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ اسلام پر بھی قائم تھے. اور دشمنوں کو گھیرے رکھو، فیروز کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ مل کر جد و جہد کرو، میں نے اسے امیر مقرر کیا ہے. فیروز الدیلمی، ہم لوگ اس کو جب اردو میں پڑھتے ہیں تو فیروز پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں اس کے جو ہجے ہیں نا وہ فیروز ہے. تو انہوں نے ہی پھر اسود انسی کو قتل کیا تھا، اور وہ بڑی ایک یونیک داستان ہے. وہاں کے ایک جو امیر تھا بازان کا بیٹا، اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ بازان ایرانین تھے اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. تو بازان کا بیٹا شہر وہاں پر امیر تھا. شہر کو شہید کر کے تو اسود انسی نے شہر کی بیوی جو تھیں ان سے شادی کر لی، ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اور یہ جو بیوی تھیں یہ فیروز کی چچا زاد بہن بھی تھیں. انہوں نے فیروز کو اور فیروز کے ساتھیوں کو، انہوں نے یہ جو خاتون تھیں محل کے اندر آنے کا راستہ بتایا. یہ اندر آئے اور انہوں نے اسود انسی کو قتل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وصال کے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی تھی مسلمانوں کو کہ فیروز الدیلمی نے قتل کر دیا ہے اسود انسی کو. اور بڑا ہی شعبدے باز قسم کا یہ انسان تھا اور عجیب و غریب تماشے دکھاتا تھا اور لوگوں کو اپنی چرب زبانی کے سحر میں جکڑ لیا کرتا تھا. بہرحال، اور اپنے آپ کو یمن کا رحمان الیمن بھی کہا کرتا تھا. تو اس کو فیروز دیلمی نے قتل کیا،
اور یہ جو اطلاع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جو صحابی ہیں وہ لے کر آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دی، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع دے کر تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے فرمایا تھا کہ گزشتہ رات انسی قتل ہو گیا ہے، اسے مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے قتل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، تو آپ نے جواب دیا فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ ایک کوئکلی میں آپ کو ایک لشکروں کی ایک تفصیل بتا دوں، ایک اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا ارتداد کا جس کو مسلمانوں نے اس وقت فیس کیا۔ 11 لشکر ایٹ لیسٹ بھیجے گئے ہیں۔ پہلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، اور طلیحہ اسدی کی طرف، اور وہاں سے پھر وہ مالک بن نویرہ کی طرف بھی گئے، اور پھر یمامہ گئے جو مسیلمہ کذاب کا مرکز تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی یمامہ گئے، ان کو احتیاطاً بھیجا گیا تھا تاکہ یمامہ میں بڑی جنگ کے لیے تیاری کر سکیں۔ اصل معرکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا۔ پھر عمرو بن العاص، ان کو تبوک اور دومت الجندل بھیجا گیا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ یہ بھی اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بعد احتیاطاً یمامہ بھیجے گئے تھے۔ خالد بن سعید بن عاص یہ شام کی سرحد پر۔ طریفہ بن حاجز مکہ اور مدینہ کے مشرق میں حوازن اور بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے گئے۔ علا بن حضرمی ان کو بحرین بھیجا گیا۔ حذیفہ بن محسن غلفانی یہ عمان گئے۔ عرفجہ بن حرثمہ بارقی یہ بھی عمان اور حضرموت اور یمن گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ یہ یمن گئے کیونکہ وہاں پر ابھی اسود انسی کے کچھ حامی باقی تھے۔ پھر سوید بن مقرن مزنی یہ بھی بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں مسیلمہ کذاب کی طرف اور اس کے انجام کی طرف۔ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا تھا، اور اس نے اپنے بنو حنیفہ جو اس کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ ہی یہ آیا، اور انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا، یا ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا، اور یا پھر ویسے ہی یہ فیس نہیں کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی نبوت میں شریک کر لیں، اور آدھا لینڈ آپ کا اور آدھا میرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جیسے ٹویگ ہوتی ہے نا، چھوٹی سی ایسے شاخ وہ تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ تم اگر مجھ سے یہ بھی مانگو گے نا تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ واپس گیا، اور یہ سب سے زیادہ مشہور بھی آپ دیکھیں نا کہ یہی سب سے زیادہ ہے، اس لیے بھی ایک تو یہ کہ اس کی جنگ جو جنگ یمامہ ہے اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، اور ایسی ایمان افروز داستان ہے ان جنگوں کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کے اندر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ صحابہ کرام کیا ہستیاں تھیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بدو نبوت کو حاصل کرنے کا ایک یعنی ارادہ کیا تھا، اور اسی نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف اور مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جو خط لکھوایا تھا وہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، یعنی کذاب بہت بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا۔ اور یہ خط جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لے کر گئے تھے مسیلمہ کذاب کے پاس سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ۔ اور مسیلمہ کو جو خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھا کہ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، انجام پرہیزگاروں ہی کا اچھا ہے، اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ اب مسیلمہ نے جو اپنا خط 2 آدمیوں کو دے کر بھیجا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو آپ کو جب یہ خط سنایا گیا تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا ماذا تقولانی انتما، مسیلمہ کے بارے میں تم دونوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مسیلمہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر سفیروں کو قتل نہ کیے جانے کا دستور نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ ٹھیک ہے، ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو سپیئر کیا، لیکن ادھر جو مسیلمہ کو جب خط گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ لے کر گئے، اور یہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کے بیٹے تھے، اور اس نے مسیلمہ نے ان سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو مسیلمہ کذاب نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مسیلمہ بار بار سوال کرتا رہا اور ہر بار حبیب رضی اللہ عنہ اس کی باطل نبوت کی تصدیق سے انکار کرتے رہے، اور پھر وہ جو مسیلمہ تھا اس کے ظلم کی یہ انتہا تھی اور سفاکی کی کہ اس نے اپنی باطل نبوت کا اقرار کرانے کے لیے ان کا ایک ایک عضو وہ کٹواتا رہا، کاٹتا رہا، اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو قبیلہ ہے بنو حنیفہ، اس میں کچھ جو لوگ تھے نا، یہ سارا مرتد نہیں ہوا تھا، کچھ بڑے ثابت قدم مسلمان بھی تھے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو سیرہ میں تو سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان اتنا پختہ رہا، اور یہ اور ان کے ساتھی پورا ایک لشکر تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی اس قبیلے کے خلاف لڑتے رہے، اور بہت کوشش کی انہوں نے، سمامہ بن اسال نے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس لانے کے لیے۔ اب جو فائنل معرکہ ہوا ہے یمامہ میں، یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ اسد، غطفان اور مالک بن نویرہ کے فتنوں سے فارغ ہو کر یمامہ روانہ ہو جائیں۔ مالک بن نویرہ کا یہاں ہم ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ انشاءاللہ جب ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز تھیں۔ بہرحال یہ نبوت کا داعی نہیں تھا، یہ مانعین زکوٰۃ میں سے تھا، اور اس کو خالد رضی اللہ عنہ نے یا قتل کیا تھا یا کروایا تھا، اور اس پر کچھ صحابہ کو اختلاف بھی ہو گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کافر نہیں تھا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ارتداد کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں نا، تو اس میں پہلی 2 کیٹیگریز کے کافر ہو گئے یا نبوت کے دعوے دار ہو گئے، تو وہ تو ٹوٹل اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اختلاف پایا جاتا تھا صحابہ میں، اور جس کی وجہ سے مالک بن نویرہ کی جو قتل ہے اس کو بھی بعض صحابہ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک بن نویرہ کے قتل پر کوئی ایسی سرزنش نہیں کی اور نہ ہی ان کو معزول کیا۔ اب یمامہ کا جو معرکہ ہے، جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم سے کہا کہ آج غیرت اور شجاعت دکھانے کا دن ہے، اگر آج تم شکست کھا گئے تو تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، ان سے نکاح کیا جائے گا اور ان سے بغیر کسی حق مہر کے نکاح ہوں گے، لہٰذا اپنے حسب نسب اور عورتوں کی حفاظت کے لیے لڑو۔ یعنی ایک موٹیویشن دے دی نا ان کو، اور ان کی غیرت جگائی۔ اور یہاں پر جو صحابہ کرام ہیں ان کے ایسے ایسے کارنامے ہیں جن میں چند ایک کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا چہرہ غضبناک ہو گیا، اور وہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو غصے سے کانپنے لگ جاتے تھے، پھر شیر کی طرح دھاڑتے تھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ بھی آگے آئے گا، لیکن ابھی ہم تھوڑے اور صحابہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ثابت بن قیس نے اپنے لیے نصف پنڈلیوں تک گڑھا کھود لیا، وہ انصار کے علمبردار تھے، خوشبو لگا کر کفن بھی پہن لیا، پھر وہ جواں مردی کے ساتھ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ وہیں شہید ہو گئے۔ زید بن خطاب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، انہوں نے کہا اے لوگو ڈٹ جاؤ، دشمن کو مزہ چکھا دو، آگے بڑھو، اللہ کی قسم اب میں دشمن کی شکست تک کوئی بات نہیں کروں گا،
یا میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں اور اس کے حضور اپنی حجت پیش کروں۔ چنانچہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو بدر کا دن کہ جب ان کے باپ کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کا چہرہ پیل ہو گیا تھا، اور ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی تھی جس کے بعد پھر یہ بڑی توبہ کرتے تھے اور یعنی اللہ تعالیٰ سے ریپینٹ کرتے تھے، اور بعد میں پھر یہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اور ایسی ایسی بے مثال صبر اور ثبات کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا، اور مسلسل دشمن کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب کیا اور کافر پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اور مسلمہ جو ہے نا، وہ ایک باغ میں جس کو حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے، موت کا باغ، اس میں جا کر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پناہ لے لی، اور باغیچے کا جو گیٹ ہے، جو دروازہ ہے، وہ بند کر لیا۔ اب یہ جو برا بن مالک تھے نا، انہوں نے کیا کیا اس موقع پر کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے دیوار کے اوپر سے باغ کے اندر پھینک دو تاکہ میں تمہارے لیے اس باغ کے دروازے کھول سکوں۔ یعنی انہوں نے ایک ڈھال کے اوپر انہیں بٹھا دیا، نیچے سے اسے نیزوں سے اس کو اوپر کیا، اور جیسے ایک وہ آگ کا گولا یا کینن بال ہوتا ہے نا، اس کو جیسے پھینکتے ہیں، تو اس طرح سے برا بن عازب کو انہوں نے اندر پھینکا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اس وقت ہے ہی نہیں کہ آگے میرے ساتھ کیا بھی ہو سکتا ہے، اندر اتنے وہ وشس لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں تاریخ جو دان ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مسیلمہ کذاب کی جو فوج ہے، یہ اتنی جواں مردی سے لڑے تھے کہ اس کی صحابہ بھی اس بات کو ایکنالج کرتے تھے۔ بہرحال یہ اندر جا پڑے، اندر جا کر انہوں نے کچھ لوگوں کو، پہرے داروں کو قتل کیا اور دروازہ کھول دیا، اور مسلمان دروازے سے اندر گھس گئے۔ اور پھر اسی طرح کچھ اور دروازے بھی اور گیٹس بھی تھے اس حدیقۃ الموت کے، وہ بھی انہوں نے کھولے، اور مرتدین چاروں طرف سے گھر گئے، اور اب ان کو یقین آ گیا کہ ان کی موت آ گئی ہے۔ اور پھر مسلمان مسیلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک دیوار کے شگاف میں چھپا ہوا تھا اور غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اس وقت۔ اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، نام تو آپ سب کو یاد ہوگا، جبیر بن مطعم کے غلام، اور وہ جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اپنی آزادی کے عوض، اور ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، تو انہوں نے وہی برچھا وہ لے کر آئے ہوئے تھے، وہی نیزہ وہ لے کر آئے ہوئے تھے جس سے انہوں نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک اب یہ اپنا نا گناہ دھونا ہے، میں نے اپنے اوپر سے یہ چیز ہٹانی ہے میں نے۔ تو انہوں نے طاق کر اپنا برچھا اس کو مارا، اور وہ مسیلمہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور صحابی، یہ نام بھی آپ سیرہ میں پڑھ آئے ہیں، ابو دجانہ، یہ احد کے دن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی تھی، جب آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ اور یہ وہ ریڈ ٹربن پہنتے تھے اور ایک ایسی چال چلتے تھے جنگ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر ایسے اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن جنگ میں اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ ہم ویجیلنٹ ہیں، ہم کوئی مریل لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر تلوار کے وار سے اسے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ اب وہ جب نیچے گرا تو ایک عورت نے محل کے اوپر سے آواز لگائی، ہائے حسینوں کے امیر کو ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ اور اس مارکے میں باغیچے کے اندر 10,000 جنگجو مسیلمہ کذاب کی فوج کے قتل ہوئے، اور بعض لوگوں نے تو 21,000 تک کی تعداد لکھی ہے، اور مسلمانوں میں سے 600 یا 500 مجاہدین شہید ہوئے۔ اور شہداء میں کبار صحابہ کرام اور قبائل کے سردار بھی شامل تھے، جن کا بھی تھوڑی دیر میں ہم تذکرہ کریں گے۔ اس جنگ میں سیدہ نصیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ عنہ، جن کے جو بیٹے حبیب بن زید شہید اس نے کیے تھے، وہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور یہ ام عمارہ ہیں، اور یہ وہ ام عمارہ ہیں کہ جن کے بارے میں احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جس طرف بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھیں۔ آج تو ام عمارہ کی بہادری فلاں اور فلاں سے بھی بڑھ گئی، اور وہ جنگ میں براہ راست شریک ہوئیں، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ بنو حنیفہ کے دجال کے قتل ہونے تک اپنا اسلحہ نہیں اتاریں گی،
اور ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزے کے 12 زخم لگے ہوئے تھے۔ یہ جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی آواز اونچی تھی، اور جب سورہ حجرات نازل ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر بند ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تھا، اور بلوا کے ان کو کہا تھا کہ نہیں، تم ان میں شامل نہیں ہو، اور ان کے ایمان کی تصدیق کی تھی، اور یہ ان کے بہت بڑے آنرز میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے زید بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، جن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور حضرت عمر کو جب اپنے بڑے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تھی نا، تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی 2 نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے گئے، وہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مجھ سے پہلے شرف شہادت پا گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک شخص تھا جو کہ اپنے بھائی کی موت پر مرثیہ کہہ رہا تھا، تو سیدنا عمر نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں بھی اچھے انداز سے شعر کہنے کی صلاحیت رکھتا تو میں بھی تیری طرح اپنے بھائی کی وفات پر شعر کہتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح دین برحق کے لیے جان دیتا تو میں اس کی وفات پر اس طرح غم کا اظہار نہ کرتا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا تم نے جس طرح مجھ سے تعزیت کی ہے اور کسی نے نہیں کی۔ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی یمامہ سے ہوا چلتی ہے تو مجھے میرے بھائی زید کی یاد دلا دیتی ہے۔ ایک اور میں آتا ہے کہ جب بھی یمامہ سے ہوا چلتی ہے تو مجھے زید کی خوشبو آتی ہے اس میں سے۔ سبحان اللہ۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے نا کہ وہ احساس اور جذبات اور محبتیں رکھنے والے انسان تھے یہ سب صحابہ کرام، اور اس کے باوجود دین جہاں پر آ جاتا تھا وہاں ان کے کمپرومائزز کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک صحابی مان بن عدی شہید ہوئے جو کہ بیعت عقبہ میں شریک تھے، جنگ بدر، احد، خندق، تمام غزوات میں شریک تھے۔ عبداللہ بن سہیل بن عمر، سہیل بن عمر تو آپ کو یاد ہوں گے، صلح حدیبیہ انہی کی وجہ سے وہ ڈیڈ لاک ٹوٹا، انہی کے بیٹے تھے ابو جندل جن کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور ان کے بیٹے شہید ہوئے۔ اور لیٹر آن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے سہیل بن عمر سے تعزیت کی، تو سہیل نے رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید اپنے 70 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا، مجھے امید ہے کہ وہ سفارش کی ابتدا مجھ ہی سے کرے گا۔ اسی طرح ابو دجانہ مسیلمہ کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے اور پھر خود بھی شہید ہوئے۔ عباد بن بشر یہ بھی ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی شہید ہوئے تھے یمامہ میں، اور ان کی جو بہادری کے کارنامے ہیں جنگ یمامہ میں یہ اتنے مشہور ہوئے کہ یہ ضرب المثل بن گئے، اور بنو حنیفہ یعنی دشمن کی قوم جو ہے وہ انہیں مدتوں یاد کرتے رہے، اور وہ جب بھی کسی شدید زخمی شخص کو دیکھتے تو کہتے یہ تو عباد بن بشر کی طرح زخمی ہے جس کا تجربہ بنو حنیفہ کر چکے ہیں۔ پھر طفیل بن عمر الدوسی، یہ وہی قبیلے کے ہیں کہ جس قبیلے کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال جنگ یمامہ میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 400 بھی بتائی جاتی ہے، 500 بھی بتائی جاتی ہے، اور 1200 بھی بتائی جاتی ہے، اور ان میں تقریباً 40 قاری قرآن بھی تھے۔ اور اس صدمے سے اہل مدینہ بہت غمزدہ ہوئے ہیں، اور وہ جو خوشی تھی نا یہ سارے داعیان نبوت کے ان کی سرکوبی کی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ان کی، یعنی یہ تو نہیں کہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، لیکن بہرحال ان کے سینے غم سے بھی بھر گئے۔ پھر ادھر حدیقۃ الموت کی جو فتح ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، تو اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، اور پھر ان لوگوں کے کچھ قیدی خالد رضی اللہ عنہ نے واپس بھی کر دیے، اور باقی کچھ قیدیوں کو اور لونڈیوں کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیا، اور ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی ملک یمین حضرت علی بن ابی طالب نے خریدی، اور یہی ان کے بیٹے محمد کی والدہ ہیں جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک تاریخ کی ایک یونیک ہستی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔
اور 11 ہجری میں جنگ یمامہ شروع ہوئی اور سن 12 ہجری میں مکمل ہوئی. اور جب یہ ابھی خبر نہیں آئی تھی نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یمامہ کی خبروں کے منتظر رہتے تھے. ایک روز شام کے وقت وہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حرہ کے مقام پر آئے تو انہیں حضرت خالد کے پیغامبر ابو خیثمہ ملے. تو ابو بکر نے انہیں دیکھا تو پوچھا، ابو خیثمہ تمہارے پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے خلیفہ رسول، بہت اچھے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یمامہ میں فتح دی ہے اور یہ خالد کا خط ہے. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شکرانے کا سجدہ کیا. پھر ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ جنگ کیسے ہوئی؟ ابو خیثمہ نے تفصیلات بتائیں اور خالد رضی اللہ عنہ کے سارے لشکر کی ترتیب بتائی اور یہ بھی بتایا کہ کون کون سے صحابہ شہید ہوئے. اب ایک اور بھی داعیان نبوت میں ایک نام ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر بہرحال یہ داعیان نبوت کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز نہیں ہوتا، اور وہ ہے ایک عورت کا جس کا نام سجاہ تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 40,000 لوگ اکٹھے ہو گئے. 40,000 اس کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب مسیلمہ کذاب نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی فورس اس کے پاس ہے، تو اینڈ آف دا ڈے وہ تھی تو عورت، تو اس کو بلا کر اور اس کی یعنی جن چیزوں سے خواتین امپریس ہوتی ہیں، اس کو ایک بڑا ہی کوئی شاندار کوئی بروکیڈ اور سلکس کا کوئی خیمہ جو ہے نا، اور خوشبوئیں، اور وہ وہاں پہ اس کو بلایا اور اس کو اٹینڈ کیا اور اس کو شادی کا پروپوزل دیا. وہ مان گئی. اور یہ دراصل اس کا طریقہ تھا کہ اس کو میں اس کی ساری فورسز کو میں اپنے ساتھ ملا لوں. اور مسیلمہ اور سجا نے شادی بھی کر لی. مسیلمہ کے قتل کے بعد سجا عراق چلی گئی، اور عراق جو ہے نا وہاں پر اسلام پہنچنے سے پہلے سجا کے بارے میں آتا ہے کہ اس عورت نے توبہ کر لی تھی، اور پھر یہ بڑی اچھی مسلمان بنی اور اچھے مسلمان کی طرح اس نے ایک عبادت گزار ایک زندگی گزاری. اور بعد میں جب مسلمان آئے ہیں اور عراق فتح ہوا ہے، تو اس دوران میں پھر جب اس کا انتقال ہوا ہے سجا کا، تو جو گورنر تھے اس وقت عراق کے صحابی تھے، تو انہوں نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھی تھی. تو توبہ اس طرح گناہوں کو مٹاتی ہے نا، تو یہ بھی پتہ تھا ان سب کو، یہ بھی بڑی اچھی طرح سے صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ جو توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہم نے بار بار نہ اس کی کوئی جتانا ہے اس کے پاسٹ کے حوالے سے، اور نہ ہی اس کو ہم نے اس کے ایمان پر ہم نے شک بھی کرنا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس طرح جو اتنے شدید مرتد ہونے کے بعد جو لوگ واپس مسلمان ہوئے نا، تو ان کو عہدے نہیں دیتے تھے، امپورٹنٹ عہدے نہیں دیتے تھے. بہرحال وہ ان سے محتاط ہوتے تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے بارے میں اپنے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک شخص نے میری گردن دبوچ لی. ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے. اس دست درازی میں ہم دونوں گھوڑوں سے گر گئے اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے. میں اسے اپنی تلوار چبھوتا رہا اور وہ اپنی تلوار کی نوک سے مجھے زخمی کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے میرے بدن پر 7 زخم لگا دیے. اسی دوران میں نے موقع پاتے ہی اس پر بھرپور وار کیا، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور میرے ہاتھوں ہی میں ڈھیلا پڑ گیا. لیکن زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے میں بھی ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا تھا. میرا خون بہت بہہ گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی دم توڑ گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی طرح سے ایک اور بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اعتراف ہے بنو حنیفہ کی قوت اور دلیری کے حوالے سے. فرماتے ہیں، میں نے 20 زوردار حملے دیکھے، لیکن میں نے یمامہ کے دن بنو حنیفہ جیسی ثابت قدمی، تلواروں کی کاٹ کے وقت صبر کرنے والی اور لپک کر حملہ کرنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی. میں زخموں سے نڈھال تھا، مجھ میں جنبش کرنے کی بھی سکت نہیں تھی. اس کے باوجود میں نے بھرپور جنگ لڑی. اس دن میں زندگی سے مایوس ہو کر اپنی موت کا یقین کر بیٹھا تھا. اور ان لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوششیں بھی بہت ہی کی ہیں. پھر ایک اور شخص تھا طلیحہ اسدی. طلیحہ اسدی کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی سچ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں تائب بھی ہو گیا تھا. یہ بعد میں تائب ہو گیا اور پھر یہ ایک اچھا مسلمان بنا، اور یہ بیسکلی اوائڈ کیا کرتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے سے بھی.
اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیا بھی ہے اور ان کے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کی ہے، اور ایک مخلص اور اچھا مسلمان بن کے یہ رہا ہے، اور بعد میں اس نے جنگیں بھی لڑی ہیں. اور پھر جو ایک فیصلہ کن معرکہ تھا نا ایران والی جنگوں کا، قادسیہ اور نہوند، یہ جنگیں تھیں نا، تو نہوند کا جو معرکہ ہے اس میں طلحہ اسدی شہید بھی ہوا ہے. لیکن طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ داعی نبوت بنا ہے. یہ دوسرا والا جو ارتداد ہے نا وہ نہیں ہوا. غزوہ خندق میں یہ تھا ان کی سائڈ سے، کفار کی سائڈ سے. تو یہ ہے فتنہ ارتداد کی بالکل بریف سی ایک ڈیٹیل. اور اس میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مزید پڑھیں تو یہ جو کتابیں ہیں دارالسلام کی، ان میں جو جنگیں ہیں ان کی کافی ڈیٹیل دی گئی ہے، جس کو پڑھ کر تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے چیلنج درپیش تھا مسلمانوں کو، اور ایک چہار اطراف کی لڑائی لڑی ہے اس وقت مسلمانوں نے، اور کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہیں تو اب ہم کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں. یہاں پر اب ہم انشاءاللہ اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.